4200 ارب روپے۔ یہ وہ رقم ہے جو ہر سال ایک ہی صوبائی سیکریٹریٹ سے گزرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کی کوئی جماعت اس عدد کو کسی جلسے میں لے جا کر اس کا دفاع کیوں نہیں کرتی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے صوبے مقدس ہیں اور 1947 کے فیصلوں کی امانت ہیں، ان سے ایک سادہ سا سوال ہے، پھر بہاولپور کہاں جائے گا؟ اگر 12 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی ایک دفتر سے چلائی جا سکتی ہے تو پھر پورا ملک ایک ہی دفتر سے کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ یہ منطق کہاں جا کر رکتی ہے اور کس کے دروازے پر جا کر رکتی ہے؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ پچھلے چند دنوں سے نئے انتظامی یونٹس پر جو بحث چل رہی ہے، اس میں جو دلائل سب سے زیادہ شور سے سنائی دیتے ہیں وہ سب سے کم اہم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، کہ ڈیرہ بگٹی سے کوئٹہ 700 کلومیٹر دور ہے، رحیم یار خان کے کسان کو لاہور پہنچنے میں پورا دن لگتا ہے، کہ انتظامی دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ریاست شہری تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہ سب درست ہے، مگر اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات وہ ہے جو کوئی نہیں کہتا، اور اس تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں مقامی حکومت ہوتی کیا ہے، کیونکہ اس ملک میں اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ جرمنی کی میونسپیلٹی کے پاس اپنا پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے جو وہ خود وصول کرتی ہے اور خود خرچ کرتی ہے۔ اسے کسی صوبائی محکمہ خزانہ سے اجازت نامہ درکار نہیں ہوتا۔ جاپان کی بلدیہ اسکول چلاتی ہے، فضلہ اٹھاتی ہے، بزرگوں کی نگہداشت کا پورا نظام سنبھالتی ہے، اور اس کے لیے کسی وزیر کی منظوری کی محتاج نہیں۔ امریکہ کے شہر کا میئر بھی اپنی پولیس کا سربراہ تقرر کرتا ہے، اور اگر شہر میں جرم بڑھ جائے تو جواب دہ بھی وہی ہوتا ہے، کوئی دور بیٹھا سیکریٹری نہیں ہوتا۔ لندن کے میئر کے پاس شہر کے پورے نظام نقل و حمل کا بجٹ ہوتا ہے، اربوں پاؤنڈ کا بجٹ، اور اگر بس وقت پر نہ چلے تو ووٹر اسے اگلے انتخاب میں گھر بھیج دیتا ہے۔ فرق صرف ایک ہے، اور وہ فرق پیسے کا ہے۔ وہاں مقامی اداروں کے پاس اپنی آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، اور اوپر سے آنے والا حصہ فارمولے سے آتا ہے، کسی کی مہربانی سے نہیں۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں میئر منتخب ہو جاتا ہے، مگر اس کے پاس نہ اپنی رقم ہوتی ہے نہ اپنا افسر۔ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو فیتا کاٹ سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا چین کی مثال لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ چشم کشا ہے، کیونکہ چین کو یہاں مرکزیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے چین ایک جماعتی ریاست ہے، مگر مالیاتی اعتبار سے دنیا کے سب سے زیادہ غیر مرکزی نظاموں میں سے ایک ہے۔ عام حکومتی اخراجات کا تقریباً 85% صوبائی سے نیچے کی سطحوں پر خرچ ہوتا ہے۔ شہر کا سربراہ سڑک، صنعتی زون، بجلی کی فراہمی اور سرمایہ کاروں کو دی جانے والی سہولتوں کا فیصلہ خود کرتا ہے، اور اس کی اپنی ترقی کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کے شہر نے کارکردگی دکھائی یا نہیں۔ شینزن 1979 میں ایک ماہی گیر بستی تھی، 3 لاکھ سے کم آبادی۔ آج وہ 1 کروڑ سے زائد آبادی کا عالمی صنعتی مرکز ہے۔ یہ بیجنگ سے نہیں ہوا، یہ شینزن سے ہوا۔ بیجنگ نے صرف یہ کیا کہ راستے سے ہٹ گیا اور اختیار وہاں چھوڑ دیا جہاں کام ہونا تھا۔ شہر اس وقت پھلتے پھولتے ہیں جب جس شخص نے نالی صاف کرنی ہو وہی شخص اسی گلی کے ووٹ کا محتاج ہو، اور جب یہ فاصلہ 100 گز کا ہو تو نالی ضرور صاف ہو جاتی ہے۔ جب یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر کا ہو جائے تو نہ نالی صاف ہوتی ہے اور نہ کوئی جواب دہ ہوتا ہے، اور شہری کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شکایت کس دروازے پر لے کر جائے۔ ترقی کوئی معجزہ نہیں ہوتی، وہ محض قربت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اختیار اور جواب دہی جتنے قریب ہوں گے شہر اتنا ہی روشن ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نظام آیا کیوں نہیں، اور جب ایک بار آیا تو مر کیسے گیا؟ ایک عام رائے یہ دہرائی جاتی ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام اس لیے ناکام ہوا کہ وہ ایک آمر کا منصوبہ تھا۔
یہ رائے حقائق کے بالکل خلاف ہے اور اسے درست کیا جانا بہت ضروری ہے۔ 2001 کا ضلعی نظام اپنی موت نہیں مرا، اسے ایک منتخب صوبائی حکومت نے منتخب اسمبلی کے ذریعے قانون سازی کر کے ختم کیا۔ ترتیب یہ تھی، پہلے مالی اختیار پر وار ہوا، ناظم کے پاس جو غیر مشروط رقم تھی اسے مشروط کیا گیا، اور ترقیاتی اسکیموں کی منظوری کا اختیار واپس صوبائی سیکریٹریٹ میں لے جایا گیا۔ پھر انتظامی اختیار پر وار ہوا اور آخری اور فیصلہ کن وار 2004 میں ہوا، جب پنجاب کی حکومت نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی قیادت میں پولیس آرڈر 2002 میں ترمیم کروا دی۔ اس ترمیم نے ضلعی پولیس افسر کو ضلعی حکومت کی جواب دہی سے نکال کر واپس صوبائی حکومت کے تابع کر دیا، اور پبلک سیفٹی کمیشنز کو جو اس پورے ڈھانچے کی اسپرٹ تھے، روح تھے، اسے صرف کاغذ کا ایک پرزہ بنا دیا۔ یہ بات ایک ایسے شخص کے لیے معمولی نہیں جس نے 35 برس اس محکمے میں گزارے ہوں۔ ضلعی حکومت کا اصل وزن کبھی اس کے بجٹ میں نہیں تھا، وہ اس بات میں تھا کہ ضلع کا سب سے طاقتور آفیسر ایک منتخب مقامی ادارے کو جواب دے تھا۔ جس دن یہ جواب دہی ضلع سے اٹھا کر صوبے کو دے دی گئی، اسی دن مقامی حکومت ایک خالی خول بن گئی، چاہے اس کی عمارت پر کتنی ہی بڑی تختی لگی رہی۔ باقی سب کچھ محض تدفین کی رسم تھی۔ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے مل کر یہ رسم مکمل کر دی۔ 18ویں ترمیم نے مقامی حکومت کو مکمل طور پر صوبائی دائرے میں دے دیا، اور صوبوں نے اس اختیار کو اختیار دینے کے لیے نہیں، اختیار روکنے کے لیے استعمال کیا۔ عدالتیں حکم دیتی رہیں، انتخابات ملتوی ہوتے رہے، منتخب میئر بغیر رقم اور بغیر افسروں کے بیٹھے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ضد کیوں تھی؟ چاروں صوبے، چاروں جماعتیں، 18 برس ایک ہی رویہ، جو رویہ 4 مختلف جماعتوں میں 4 مختلف صوبوں میں یکساں پایا جائے، وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ ترجیح ہوتی ہے، کامن، مکمل، سب سے جڑی ہوئی ترجیح اور سب کا مفاد۔ اور اس ترجیح کی وجہ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے کہ ایک فعال بلدیاتی نظام ایک وزیر اعلیٰ اور ایک رکن اسمبلی کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ وہ سڑک، نالی، اسکول کی عمارت، ڈسپینسری، صفائی کا ٹھیکہ اور چھوٹی ترقیاتی اسکیم، یہ سب ان کے ہاتھ سے نکل کر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو یونین کونسل سے منتخب ہوا ہے، اور ان کا کوئی احسان مند نہیں۔ یہ اس ملک کی سیاست کی سب سے قیمتی کرنسی چھین لیتا ہے، اور وہ کرنسی ووٹ نہیں ہے، وہ ترقیاتی فنڈز ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس ملک میں صوبائی رکن اسمبلی قانون ساز رہا ہی نہیں، وہ استثناء کے ساتھ ایک ٹھیکیدار بن چکا ہے۔ وہ قانون بنانے میں دلچسپی تو رکھتا ہی نہیں ہے، وہ اسکیم چاہتا ہے۔ اس کی سیاسی بقا اسی پر کھڑی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں یہ بتا سکے کہ یہ نالی میں نے بنوائی تھی، یہ ٹرانسفر میں نے لگوایا تھا، یہ تبادلہ میں نے رکوایا تھا، اور ایک حقیقی مقامی حکومت اسے راتوں رات غیر متعلق کر دیتی ہے، کیونکہ یہ سارے کام اس ناظم کے ہو جاتے ہیں جو وہیں رہتا ہے اور جس تک ہر انسان کا پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعتوں نے ایک حساب لگایا، وہ حساب ان کے لیے عقلی تھا اور شہری کے لیے تباہ کن۔ آئینی ذمہ داری کاغذ پر رہنے دی گئی، انتخابات تب کرائے گئے جب عدالت نے مجبور کیا، اور منتخب میئر کو 1 روپیہ غیر مشروط اور 1 افسر جواب دہ نہ دیا گیا۔ کراچی ایسے میئر دیکھ چکا ہے جو اپنے شہر کا کچرا نہیں اٹھوا سکتے تھے۔ لاہور بھی ایسے میئر دیکھ چکا ہے جو اپنے دفتر کا بجٹ خود منظور نہیں کر سکتے تھے۔ آج آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ لاہور کی میئر بھی ہیں اور پورے صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی۔ اب صوبوں کی اس ضد کو روپے میں تولتے ہیں، کیونکہ جب تک عدد سامنے نہ آئے بات محض شکایت ہی رہ جاتی ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن یعنی NFC کے تحت وفاق کے قابل تقسیم محصولات کا 57.5% صوبوں کو منتقل ہوتا ہے، یعنی وفاق جو پیسے کماتا ہے، جس کو ہم ڈویزیبل پول کہتے ہیں، اس کا 57% سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ پھر یہ رقم 4 حصوں میں بٹتی ہے، اور تقسیم کا وزن بنیادی طور پر آبادی پر ہے۔ 82% وزن تو آبادی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب 51.7
فیصد حصہ اس میں سے لیتا ہے، آبادی زیادہ ہے۔ سندھ 24% حصہ لیتا ہے، خیبر پختونخوا 14.6% حصہ لیتا ہے، اور بلوچستان صرف 9%۔ وجہ بلوچستان کی آبادی کم ہے، 2 صوبے مل کر 3/4 سے زیادہ لے جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لاہور کے سیکریٹریٹ سے سالانہ تقریباً 4,200 ارب روپے گزرتے ہیں، اور کراچی کے سیکریٹریٹ سے تقریباً 2,000 ارب سالانہ۔ یہ اس وقت ملک کے 2 سب سے بڑے مالیاتی دروازے ہیں، اور دونوں پر ایک ایک خاندان کا قفل لگا ہوا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ پنجاب 4 انتظامی یونٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آبادی کے تناسب سے وہ 51% ٹوٹ کر تقریباً 13 سے 17% کے 4 حصوں میں بٹ جائے گا۔ 4,200 ارب کا واحد اختیار ٹوٹ کر تقریباً 1,000 ارب کے 4 اختیاروں میں بٹ جائے گا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس پوری بحث کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ یہ نقشے کی بحث نہیں ہے، یہ بٹوے کی بحث ہے، کیونکہ پیسہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ سیاسی مرکز ثقل ہوتا ہے، ایک گریویٹیشنل پوائنٹ ہوتا ہے، سب کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پاور کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ 4,000 ارب کا وزیر اعلیٰ وفاق سے مول تول کر سکتا ہے، اپنی جماعت کے اندر کسی حریف کو ابھرنے نہیں دیتا، اور ٹکٹ کی تقسیم سے لے کر ٹھیکے کی تقسیم تک ہر فیصلہ اپنی میز پر رکھتا ہے۔ 1,000 ارب کے 4 وزرائے اعلیٰ اس کے برعکس 4 الگ سیاسی مرکز بن جائیں گے، 4 کابینائیں ہوں گی، 4 اسمبلیاں، 4 سیکریٹریٹ، اور سب سے اہم ایسے نئے چہرے جن کا اپنا حلقہ اور اپنا وسائل کا سرچشمہ ہوگا۔ یہ نقطہ اس پوری بحث میں سب سے کم بیان ہوتا ہے۔ اس ملک کی سیاست سکڑ کر صوبائی طاقت کے چند مراکز میں بند ہو چکی ہے۔ نئی قیادت اوپر نہیں آ سکتی، کیونکہ اوپر آنے کا دروازہ ایک ہی ہے، اور اس دروازے کی چابی ایک ہی گھر کے پاس ہے۔ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سکھر، لاڑکانہ، ہزارہ، مکران، ان سب جگہوں سے قیادت اٹھنے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر اسے آج بھی رائے ونڈ یا بلاول ہاؤس سے اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ 4 نئے صوبائی دارالحکومتوں کا مطلب صرف 4 نئی عمارتیں نہیں ہوگا، اس کا مطلب 4 نئی سیاسی منڈیاں ہوگا، جہاں مقابلہ خود اشرافیہ کے اندر شروع ہو جائے گا، اور جس دن اشرافیہ آپس میں مقابلہ کرنے لگے گی، اسی دن شہری کے پاس سودے بازی کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات ابھی سے لکھ کر رکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جو ہر روز ایک دوسرے پر فارم 47 جیسے الزامات لگاتی رہتی ہیں، اس ایک نقطے پر خاموش اتحاد کر لیں گی۔ اس لیے نہیں کہ ان کے نظریات ایک ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا مفاد ایک ہے۔ دونوں موجودہ بندوبست کے سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے بینیفیشریز ہیں۔ ایک کے پاس 51% ہے، دوسرے کے پاس 24%۔ ان کے درمیان کوئی نظریاتی خلیج تو ہے ہی نہیں، صرف حصے کا تناسب ہے، اور ان کے فارمولے، اگر اسے فارمولہ کہا جا سکے، مذاق بن چکے ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جنوبی پنجاب ضرور بننا چاہیے، مگر سندھ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور دلیل یہ ہے کہ سندھ کے نمائندے راضی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب کے عوام سے کب پوچھا گیا؟ اگر رضامندی ہی کسوٹی ہے تو وہ کسوٹی دریا کے دونوں کناروں پر یکساں ہونی چاہیے۔ دوسری جماعت وفاقی وزارتوں کے ذریعے تقسیم کا نعرہ بلند کرتی ہے، مگر جس اسمبلی میں اس کی 82% اکثریت ہے، وہاں جنوبی پنجاب کی قرارداد برسوں سے دھول چاٹ رہی ہے۔ ایک کراچی کاٹنے پر آمادہ ہے مگر لاہور پر نہیں، دوسرا لاہور کاٹنے پر آمادہ ہے مگر کراچی پر نہیں۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ ایک سودے بازی ہے۔ اب اس موقف کے مخالف دلائل، اور یہ سنجیدہ دلائل ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ سنجیدہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے ریاست کی پیداوار نہیں بلکہ اس کے بانی ہیں۔ ریاست ان صوبوں نے بنائی تھی کہ سندھ اسمبلی نے 26 جون 1947 کو ووٹ دیا، صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہوا، شاہی جرگے نے فیصلہ کیا، اور جس نے ریاست بنائی اب ریاست اسے کاٹ نہیں سکتی۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حل نقشے میں نہیں ہے، دفعہ 144 الف میں ہے۔ اس موقف کا ایک حصہ بالکل درست ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ آئینی رکاوٹ حقیقی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت ہریانہ اور تلنگانہ بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک کے کانسٹیٹیوشنز ڈیفرنٹ ہیں۔
بھارت کے آئین کی دفعہ 3 کے تحت وہاں کی پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے ریاست کی سرحد بدل سکتی ہے اور ریاستی اسمبلی سے صرف رائے طلب کی جاتی ہے جو پابند نہیں کرتی۔ پاکستان کی دفعہ 239 کی شق 4 اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہاں متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 توثیق لازم ہے، یعنی 3 الگ الگ 2/3 اکثریتیں درکار ہوں گی۔ یہ کوئی انتظامی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک سنگین آئینی عمل ہے، مشکل بنایا گیا ہے، مگر اس موقف کے 2 ستون دباؤ برداشت نہیں کر پاتے۔ پہلا یہ کہ جس نقشے کو مقدس کہا جا رہا ہے وہ 1947 کا نہیں ہے۔ بہاولپور ایک الگ ریاست تھی جس نے اپنے طور پر الحاق کیا اور 1955 تک الگ اکائی رہی۔ خیرپور بھی ایسے ہی تھا۔ جب 1970 میں 1 یونٹ ختم ہوا تو یہ بحال نہیں ہوئی، انہیں پنجاب اور سندھ میں ضم کر دیا گیا، اور یہ کام جنرل یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر سے ہوا۔ اسی طرح کراچی کو 1948 میں سندھ سے الگ کیا گیا اور 2018 میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، اور اسے سب نے اصلاح کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقشہ اس ملک میں 4 بار تو پہلے ہی بدل چکا ہے، اور اکثر انہی غیر منتخب ہاتھوں سے بدلا ہے جن کے خلاف آج یہی دلیل استعمال ہو رہی ہے۔ 1947 کا معاہدہ اور 1970 کا نقشہ ایک دستاویز نہیں ہے، ان کے درمیان ایک جنرل کے دستخط موجود ہیں۔ اور دوسری بات، معاہدے کا نظریہ ایک طرف سے دیوار بنتا ہے تو دوسری طرف سے دروازہ بھی کھولتا ہے۔ اگر اکائی ایک آزاد فریق ہے جس نے شمولیت کا فیصلہ کیا تو منطقی طور پر وہ نکل بھی سکتی ہے۔ یہ نظری بات نہیں ہے۔ اس نظریے پر 6 نکات کھڑے کیے گئے تھے۔ جو دلیل آج اتحاد کے لیے دی جا رہی ہے، تاریخ میں وہی دلیل علیحدگی کے لیے استعمال ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا گیپ تاریخ میں نہیں ہے، منطق میں ہے۔ یہی تجزیہ کار آدھا گھنٹہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ صوبائی اشرافیہ اور نوکرشاہی نے کبھی بلدیاتی ادارے کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا اور نہ ہونے دیں گے، اور پھر جب یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں تو نسخے میں یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے مضبوط کر دیے جائیں، یعنی تشخیص یہ ہے کہ مریض دوا نہیں کھائے گا اور علاج یہ ہے کہ اسے دوا کھانی چاہیے۔ میں نیک نیت افراد کے نظریے پر یقین بالکل نہیں رکھتا کہ جی نیک نیت افراد اس ملک کی اگر مل جائیں تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ میں ساخت پر یقین رکھتا ہوں، سٹرکچرز پر یقین رکھتا ہوں، اداروں پر، کانسٹیٹیوشن پر، ان چیزوں کے اوپر جو لکھ دی جاتی ہیں۔ اچھے انسان، اچھے کام کرنے والے خود ہی مل جائیں گے۔ یہ نصیحت کرنا کہ جی ہمیں اچھے انسان چاہیے، اچھے آفیسر چاہیے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے تو کام بہت اچھا ہو جائے گا، یہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ اور ایک سوال ان سے یہ بھی، اگر اسلام آباد میں اختیار کا ارتکاز ایک بیماری سمجھا جا رہا ہے تو لاہور میں وہی ارتکاز صحت کیسے بن جاتا ہے؟ وہ منطق صوبائی سرحد پر جا کر بند کیوں ہو جاتی ہے؟ جو منتقلی صوبے پر جا کر رک جائے وہ منتقلی نہیں، مقام کی تبدیلی ہے۔ اب ان کی سب سے مضبوط دلیل جس کا جواب دیے بغیر آگے بڑھنا بد دیانتی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ چھوٹے صوبے معاشی طور پر کمزور ہوں گے، ان کے پاس اپنا سرچشمہ نہیں ہوگا، وہ خود پیسے جنریٹ نہیں کر سکیں گے اور معاشی طور پر کمزور ہوں گے، اور وہ ہر فنڈ کے لیے اسلام آباد کے محتاج رہیں گے۔ یہ خیال کہ چھوٹی اکائی ناقابل عمل ہوتی ہے ایک بالکل زوم ہے، اور غلط زوم ہے۔ یہ کوئی تجربہ یہ نہیں بتاتا۔ بھارت میں 28 ریاستیں ہیں، جرمنی میں 16 اور برازیل میں 26، ملائیشیا میں 13، ترکی میں 81 صوبے ہیں 81، اور چین میں 33 صوبائی سطح کی اکائیاں ہیں جن کے نیچے سینکڑوں بااختیار شہری حکومتیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں جو اس لیے ناکام ہوا ہو کہ اس کی اکائیاں چھوٹی تھیں۔ ناکامی ہمیشہ اس وقت آئی جب اکائی چھوٹی ہوئی مگر اختیار نہ ملا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے میرا اصل مطالبہ شروع ہوتا ہے۔ خطرہ چھوٹے یونٹ میں بالکل نہیں، ادھورے منصوبوں میں ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک بات جس پر اس پوری بحث میں کسی نے گفتگو نہیں کی، وہ ہے سینٹ کی بات۔ سینٹ اس اصول پر بنا ہے کہ آبادی کچھ بھی ہو، ہر صوبے کو برابر نمائندگی ملے گی۔ یہی توازن چھوٹے صوبوں کا تحفظ ہے۔ اب اگر صرف پنجاب 4 حصوں میں بٹ جائے اور باقی سب جوں کے توں رہیں، مثال کے طور پر، تو پنجاب کے حصے کا سینٹ کوٹا 1 سے بڑھ کر 4 ہو جائے گا اور باقی وہیں کھڑے رہیں گے۔ یہ پنجاب کی تخفیف نہیں ہے، یہ پنجاب
کا ایک اضافی فائدہ ہے، اور یہی اصل وجہ ہے کہ چھوٹے صوبے کبھی صرف پنجاب کی تقسیم پر دستخط نہیں کریں گے، چاہے وہ اس کی وضاحت تہذیب کی زبان میں کریں، ہسٹری کی زبان میں کریں یا قانون کی زبان میں کریں۔ اس لیے سینٹ کی ترکیب کو اسی پیکج میں دوبارہ طے کرنا ہوگا، ورنہ نتیجہ وہی غلبہ ہوگا جس کا خوف انہیں بھی ہے، اور وہ خوف بے بنیاد نہیں۔ اب آئیے قیمت پر بات کرتے ہیں۔ نیا صوبہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں بن سکتا، ترمیم 2/3 کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور 2/3 اکثریت آج کسی کے پاس نہیں۔ یعنی جس دن یہ معاملہ سنجیدگی سے کسی میز پر آئے گا، حکمرانوں کو ایسے ووٹ درکار ہوں گے جو ان کے پاس بالکل نہیں ہیں۔ آئینی رکاوٹ صرف رکاوٹ نہیں، یہ سودے بازی کی طاقت بھی ہے، بشرطے کہ کوئی اسے استعمال کرنا جانتا ہو۔ میں نئے صوبے بلدیاتی نظام کے بدلے میں نہیں مانگ رہا، میں نئے صوبے بلدیاتی نظام کی قیمت کے طور پر مانگ رہا ہوں، اور وہ قیمت ان 3 نقطوں میں ہے جو اس ترمیم میں لکھے جانے چاہیے، کسی عام قانون میں نہیں، کیونکہ عام قانون وہی چیز ہے جسے 2004 میں لاہور میں بیٹھ کر بدل دیا گیا تھا۔ پہلا نقطہ ہے پیسے کا۔ صوبے کے حصے کا کم از کم 30% مقامی حکومتوں تک پہنچنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کے ذریعے، مقررہ تاریخ پر، خودکار طور پر، صوبائی خزانے کی منظوری سے نہیں۔ یہی کفل اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ چھوٹے یونٹ مرکز کے محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ رقم صوبے سے آگے جاتی ہے، واپس مرکز کی طرف نہیں جاتی۔ پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تاریخ میں بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن نے نہیں کروائے وقت پر، آئین میں درج مدت کے اندر، اور پھر تاخیر کا نتیجہ خود صوبائی حکومتوں پر آ جاتا ہے۔ اس ملک میں مقامی حکومت کبھی ایک جھٹکے سے ختم نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ ملتوی ہو کر ختم ہوئی۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے افسروں کا۔ ضلعی سطح پر بلدیاتی امور سے متعلق پولیس اور انتظامی جواب دہی ایک ایسے قانونی کمیشن کے ذریعے منتخب مقامی اداروں سے جوڑی جانی چاہیے جسے کوئی بھی صوبائی قاعدہ قانون یا صوبائی جبر اس کی طاقت ختم نہ کر سکے، اس جواب دہی کو ختم نہ کر سکے۔ یہ وہی نقطہ ہے جس پر 2004 میں سب کچھ ختم ہوا تھا۔ بس یہ 3 نقطے ہیں، نہ 4 نہ 8، 3 نقطے ایک موقف ہوتے ہیں، 8 نکات ایک فہرست ہوتی ہے، اور فہرستیں اصولی طور پر منظور کر کے کمیٹیوں میں دفن کر دی جاتی ہیں۔ اور ان 3 کے ساتھ 2 شرائط بھی۔ 18ویں ترمیم کے تحت منتقل شدہ اختیارات جس طرح نصاب ہے، صحت ہے، معدنیات ہیں، آبادی ہے، یہ ہرگز واپس اسلام آباد نہیں جانی چاہیے۔ اگر اکائی چھوٹی ہوگی اور اختیار بھی کم ہوگا تو یہ منتقلی نہیں، واپسی ہوگی، اور اس کا نام تقسیم نہیں، دوبارہ مرکزیت ہوگا۔ اور کراچی اور گوادر یہ تجویز بھی بڑی سنجیدہ ہے اور غور کی مستحق ہے۔ یہ دونوں شہر پاکستان کی معیشت کے پھیپھڑے ہیں، ایک ملک کے محصولات کا سب سے بڑا منبع ہے، اور دوسرا مستقبل کی تجارتی راہداری کا دہانہ ہے۔ ان کا مقدر صوبائی سیاست کی روزمرہ چپ کلش کے تابع نہیں ہونا چاہیے، مگر وفاقی انتظام کا مطلب قبضہ ہرگز نہ ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ شہر کی کمائی شہر پر ہی خرچ ہو اور شہر کا منتظم شہر کو جواب دہ ہو۔ اب ان تمام نقطوں کی جو اصل خوبی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے، اگر یہ جماعتیں واقعی سمجھتی ہیں کہ چھوٹی اکائیاں بہتر حکمرانی لاتی ہیں تو انہیں ان پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ اصول ہے ایک درجے نیچے کا۔ اور اگر یہ پہلے ہی نقطے پر رکاوٹ ڈال دیں گے تو انہیں مجھ سے بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنی زبان سے میرا پورا موقف ثابت کر دیں گے۔ آخر میں 3 اعتراضات کے مختصر سے جوابات۔ نئے یونٹ نیا خرچ لائیں گے، درست، اور اس کی قیمت اعداد میں لگائی جانی چاہیے، مگر تعمیر کا خرچ ایک بار ہوتا ہے اور اس کا ضیاع ہر سال ہوتا رہتا ہے۔ وہی اشرافیہ چھوٹی اکائیوں پر بھی قابض ہو جائے گی، یہ دوسرا اعتراض ہے۔ یہ خدشہ بھی حقیقی ہے، مگر 4 قبضے توڑنے سے 16 قبضے توڑنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ 16 میں مقابلہ خود ان کے درمیان شروع ہو جاتا ہے، اور جو اشرافیہ آپس میں مقابلہ کرے وہ شہری کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور تیسرا اعتراض ہے لسانی تقسیم کا، کہ یہ بہت خطرناک ہے۔
یہ بات ہلکے میں نہیں لینی چاہیے، مگر سبق الٹا ہے۔ 1971 میں بنگال کو نقشے نے الگ نہیں کیا تھا، محرومی نے کیا تھا۔ خطرہ تقسیم میں نہیں ہے، نظر اندازی میں ہے۔ اس لیے بنیاد زبان نہیں، انتظام ہونی چاہیے۔ اور اس لیے پنجاب کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ پنجاب کو 4 پنجابی اکثریت والی اکائیوں میں بانٹنے سے نہ کوئی زبان مٹے گی، نہ کوئی تہذیب۔ جو لوگ سندھ اور بلوچستان کی تہذیب کی دلیل کو لاہور کے سیکریٹریٹ کے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ 2 مختلف چیزوں کو جان بوجھ کر ایک کر رہے ہیں۔ سو بات وہیں ختم ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس ملک میں مقامی حکومت رضاکارانہ طور پر کبھی قائم نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کہ لوگ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ڈھانچہ ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ انہیں ایسا کرنے کی کوئی مجبوری ہی نہیں ہے۔ جب نیچے جانے کا راستہ جان بوجھ کر بند رکھا جائے تو واحد راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ اوپر والی اکائی کو چھوٹا کیا جائے، اور اسی موقع پر اسی ترمیم میں نیچے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا جائے۔ نقشہ اور اختیار ایک ساتھ، ورنہ کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیے، مخالفت جب آئے گی تو وہ آئین کے نام پر آئے گی، وفاق کے نام پر آئے گی، شہیدوں اور قربانیوں کے نام پر آئے گی، مگر اس کا اصل نام کچھ اور ہوگا۔ یہ نقشے کی بحث نہیں، یہ بٹوے کی بحث ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن وہ بوتل ہے جس میں جن رہتا ہے، اور جو لوگ آج اس بوتل کے مالک ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جن باہر نکل آئے۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور مزید ویڈیوز بھی کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔